الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ ناظرین، یہ جو میں نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ صاد کی آیات ہیں 41، 42 اور 43 نمبر۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں تھیں، نوازشیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی تھیں، کثرت سے مال اور اولاد دیا ہوا تھا۔ ان کے پاس مال، اولاد، جانوروں کے ریوڑ، بکریاں اور اونٹ بہت زیادہ تھے۔ وہ بہت مالدار تھے اور ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہ رہے تھے کہ اچانک وہ بیمار ہو گئے یا ان کی طرف ایک آزمائش آئی تو ان کا جسم جو تھا وہ بیماری سے دوچار ہو گیا۔ وہ بیماری اتنی شدید تھی کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کے جسم میں سوئی کے ایک ناکے کے برابر بھی جگہ ایسی نہ رہی جو زخموں سے چور نہ ہو، جو زخموں سے متاثر نہ ہو۔ تو اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیمار و لاچار اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماری کے ساتھ ان کی جو اولاد تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کا جو مال تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا، اور ان کے جو گھر والے تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، وہ بھی ان کو چھوڑ گئے، وہ تنہا رہ گئے۔ صرف ان کے ساتھ ایک بیوی تھی جس کا نام رحمت تھا، اور وہ ان کی خاص رشتہ دار تھی، وہی ان کی تکلیف میں ساتھی تھی، جو ان کی خدمت کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس بٹھا دیا گیا، اور اس طرح کوئی بھی ان کے پاس نہیں آتا تھا، ان کے سب دوست و احباب ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور مفسرین بتاتے ہیں کہ اسی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 برس بیت گئے۔ تو اس 18 برس میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک تو جسمانی بیماری نے بہت پریشان رکھا، اور دوسرا ان کی مال و اولاد ختم ہو گئی، پھر اس کے جو گھر بار تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ صبر کا پیکر بنے رہے۔ ہر حالت میں اللہ کا صبر اور اللہ کے ساتھ صبری کیا،
اللہ کی رضا کے لیے صبر ہی کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو ایک دفعہ وہ بہت بیمار اور لاچار تھے، ان کی جو بیوی تھی وہی ان کو قضائے حاجت کے لیے لے جاتی اٹھاتی۔ تو ایک دفعہ ان کو حاجت ہوئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو ان کو بہت تکلیف پہنچی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ، مجھے شیطان نے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، میں تیرے ساتھ شکوہ تو نہیں کرتا لیکن میں اپنا دکھ تو تجھے بتا سکتا ہوں نا، تو اے اللہ مجھ پر، اے ارحم الراحمین، لوگوں سب پر رحم کرنے والے، تو مجھ پر بھی رحم فرما۔ تو اس حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور فرمایا کہ ارقص برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہیں اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور وہیں سے پانی کا ایک چشمہ جو تھا وہ پھوٹ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا مغتسل، اس سے غسل کرو، بارد و شراب، اور یہ ٹھنڈا ہے اور پینے والا بھی ہے اور اس کو پیو۔ بعض روایات کے مطابق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ پاؤں مارو، اور دوبارہ پاؤں مارا تو ایک اور چشمہ جاری ہوا، تو ایک چشمے سے انہوں نے غسل کیا، ایک سے انہوں نے پیا۔ بہرحال یہاں جو آیت کے مطابق یہ ایک دفعہ ہی پاؤں مارا اور اسی چشمے سے آپ نے غسل کیا اور وہیں سے پانی پیا۔ بہرحال واللہ عالم۔ تو جب انہوں نے وہاں سے پانی پیا، تو جب انہوں نے غسل کیا تو ان کی ساری بیماری جو تھی جسمانی طور پر وہ ختم ہو گئی اور آپ بالکل فٹ فاٹ اور ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پانی کو پی لو، باردم والا شراب، یہ پینے والا ہے، ٹھنڈا ہے۔ جب انہوں نے پیا تو اس کے جو اندرونی بیماریاں تھیں وہ بھی سب کی سب ختم ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی سے نوازا۔ تو جب وہ وہاں بیٹھے تھے تو حضرت اماں جی رحمت جو ان کی بیوی تھی وہ کام کاج سے فارغ ہو کر جب آئی تو حضرت ایوب کو صحیح سلامت ہوئے دیکھا تو وہ انہیں پہچان نہ سکی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں میرا بیمار شوہر تھا جو اللہ کا نبی تھا، ان کو تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا، جب وہ ٹھیک تھا تو وہ بالکل تمہاری شکل کا ہی تھا۔ تو ایوب علیہ السلام مسکرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، تمہارا شوہر۔ تو پھر اس بی بی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بھی صحت و تندرستی سے نوازا۔ آگے فرمایا وَوَهَّبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا اور اتنا دیا، اتنا اور بھی دیا، اور اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور عقل مندوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ان کی اولاد فوت ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ کیا، یا یہ سمجھیں کہ اس کے برابر، اس سے بڑھ کر اور بھی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابر رحمت کو بھیجا اور وہ وہاں خوب برسا، اور کچھ وہاں سے اس بادلوں سے سونا برسا اور کچھ بادلوں سے اناج برسا، تو ان کو جو غلے تھے وہ سب سونے اور اناج سے بھر گئے۔ تو جس طرح حضرت ایوب کے پاس پہلے مال کی ریل پیل تھی اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ نوازا۔ تو اس قصے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو جب کسی بھی آدمی پر، خصوصاً اللہ کے کسی بندے پر جب اس طرح کی کوئی آزمائش ہوتی ہے تو وہ کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب بھی نہیں کرتا، وہ اسے اپنے گناہوں کی پاداش ہی سمجھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے بھی اسے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ خوشی دکھائے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے،
شکر کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا وقت آ جائے تو پھر اس حالت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کا کبھی اور کسی حالت میں جو بے صبری اور ناشکری ہے وہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب صبر و شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ دیا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مختصر حالات تھے۔ آگے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اس کو ہم آئندہ انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔